حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے اور اس سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 701۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 702۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے اعرابی تمہاری نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آ جائیں، یہ عشاء ہے۔ وہ لوگ اونٹنیوں کا دودھ اندھیرے کے وقت دوہنے کی وجہ سے اسے اتمہ یعنی اندھیرے کی نماز کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 704۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرابی تمہاری نماز کے نام کے بارے میں تم پر غالب نہ آ جائیں۔ ابن حرملہ نے اپنی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، یہ عشاء ہے۔ وہ اندھیرا ہونے پر دودھ دوہنے کی وجہ سے اس نماز کو بھی اتمہ یعنی اندھیرے کی نماز کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 705۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرسنگا بجوانے کا ارادہ فرمایا اور ناقوس کی تیاری کا حکم دیا تو وہ تراش لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک مرد نظر آیا، وہ ناقوس اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے خواب میں کہا اللہ کے بندے ناقوس بیچو گے؟ اس نے کہا آپ اس کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں اس کے ساتھ نماز کا اعلان کروں گا۔ اس نے کہا میں آپ کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ یوں کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو گھر سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک آدمی نظر آیا جو 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا، اس کے پاس ناقوس تھا۔ اس طرح پوری بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں جاؤ اور انہیں یہ الفاظ بتلاؤ، اور بلال ان الفاظ کے ساتھ بلند آواز سے اعلان کر دیں کیونکہ تمہاری نسبت ان کی آواز بلند ہے۔ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا، میں انہیں اذان کے الفاظ بتاتا گیا اور وہ اس کے مطابق اذان کہتے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی آواز سنی تو وہ بھی گھر سے باہر تشریف لے آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول قسم ہے اللہ کی مجھے بھی ایسا ہی خواب آیا ہے جیسا انہیں یعنی عبداللہ کو آیا ہے۔ حضرت ابو بکر حکمی یعنی ابن ماجہ کے شیخ حضرت ابو بکر حکمی یعنی ابن ماجہ کے شیخ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق یہ شعر کہے ہیں مجھ کو اذان سکھائی میرے رب ذوالجلال نے، احسان ہوا خاص رب قدیر کا، بھیجا سکھانے اپنے فرشتے کو 3 رات،
رتبہ بڑھائے اس اپنے بشیر کا۔ وہ 3 رات آ کے سکھاتا رہا مجھے، اعزاز یوں بڑھتا رہا تیرے فقیر کا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 706۔ حضرت عبداللہ بن محیریز رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بچپن میں یتیم ہونے کی وجہ سے حضرت ابو محذورہ بن معیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت رہے تھے۔ جب انہوں نے ابن محیریز رحمہ اللہ کو شام بھیجا تو انہوں نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چچا جان میں شام جا رہا ہوں، وہاں مجھ سے آپ کی اذان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہذا مجھے مسئلہ سنا اور سمجھا دیجئے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چند افراد کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی۔ ہم نے بھی مؤذن کی آواز سنی۔ اس وقت ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ تھے۔ ہم مؤذن کا مذاق اڑاتے ہوئے بلند آواز سے اس کی نقل اتارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آواز سنی تو چند افراد کو ہماری طرف بھیج دیا۔ انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ کون ہے جس کی آواز مجھے زیادہ بلند سنائی دی تھی؟ سب کے سب لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا اور ان کی بات درست تھی۔ واقعتاً میں سب سے بلند آواز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فرمایا، اٹھو اذان دو۔ میں کھڑا تو ہو گیا، لیکن اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اس حکم سے انتہائی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود ایک ایک کلمہ کر کے اذان سکھائی۔ فرمایا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر فرمایا، بلند آواز سے کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے پوری اذان کہہ لی تو مجھے بلا کر ایک تھیلی دی، اس میں کچھ چاندی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا، پھر ان کے چہرے پر پھیرا، پھر ان کے سینے پر، پھر ان کے جگر پر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف تک جا پہنچا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے مکے میں اذان دینے پر مقرر فرمائیں گے؟ ارشاد ہوا، ہاں میں نے تمہیں مقرر کیا۔ اس دوران میں میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی نفرت تھی سب ختم ہو چکی تھی، بلکہ وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ گورنر حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میں ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اذان دیتا رہا۔ عبدالعزیز نے کہا، عبداللہ بن محیریز کی طرح مجھے اس شخص نے بھی خبر دی جس نے ابو محذورہ کو پایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 708۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے 19 کلمات اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ اذان یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اقامت کے 17 کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 709۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مقام ابطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ایک سرخ خیمے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے نکلے، انہوں نے اذان دی اور اذان کے دوران میں دائیں بائیں گھومے اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 711۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سب سے آخر میں جو وصیت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ میں ایسا مؤذن مقرر نہ کروں جو اذان دینے کی اجرت وصول کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 714۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان دے تو جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 718۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری کے دن اور رات ان کے ہاں تشریف فرما تھے۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو اذان دیتے سنا تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ آپ نے بھی اسی طرح کہا جس طرح مؤذن نے کہا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 719۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 720۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ الفاظ کہے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اس کے گناہ
معاف ہو جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 721۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ، اے اس کامل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ قیامت کے دن اس کے حق میں شفاعت کی اجازت مل جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 722۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو صعصع رحمہ اللہ، جو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے، سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم جنگل میں ہو تو اذان بلند آواز سے دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو بھی جن، انسان، درخت یا پتھر اس مؤذن کی آواز سنے گا، قیامت کو اس کے حق میں گواہی دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 723۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر تر اور خشک چیز اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور اذان سن کر نماز کے لیے حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 724۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 725۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان وہ لوگ دیں جو زیادہ بہتر یعنی نیک ہوں، اور تمہیں نماز وہ افراد پڑھائیں جو قرآن پڑھنے والے یعنی حافظ اور عالم ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 726۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ثواب کی نیت سے 7 سال مسلسل اذان دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 727۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 برس تک اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے روزانہ اذان کے عوض 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے عوض 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 728۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس کو علامت بنا کر وہ نماز کی اطلاع دے سکیں۔ آخرکار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان میں 2 بار کلمات کہیں اور اقامت میں 1 بار کہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 729۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان کے کلمات 2 بار کہیں اور اقامت کے کلمات 1 بار۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 730۔ حضرت ابو شعثہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثنا میں مؤذن نے اذان کہی، ایک آدمی مسجد سے اٹھا اور چل دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ مسجد سے نکل گیا۔ تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 733۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے مسجد کی تعمیر کی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 735۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر تیار کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 736۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے قطات کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 738۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ لوگ مسجدوں میں فخر کرنے لگیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 739۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مسجد نبوی کی جگہ یعنی مسجد بننے سے پہلے بنو نجار کی ملکیت تھی۔ وہاں کھجور کے کچھ درخت اور مشرکوں کی چند قبریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھ سے اس زمین کا سودا کر لو۔ انہوں نے کہا، ہم تو اس کی قیمت ہرگز نہیں لیں گے، یعنی اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر شروع کر دی اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارا مٹی دیتے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسجد کی تعمیر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز کا وقت ہو جاتا وہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 742۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور غسل خانے کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 745۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد حضرت شعیب بن محمد رحمہ اللہ سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت اور شعر گوئی سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 749۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجد میں سو جایا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 751۔ حضرت یعیش بن قیس بن تخفہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، آؤ چلیں۔ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر ہم نے کھایا پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، چاہو تو یہاں سو رہو، چاہو تم مسجد میں چلے جاؤ۔ ہم نے عرض کیا، ہم تو مسجد ہی میں چلے جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 752۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے کہا، پھر کون سی؟ فرمایا، پھر مسجد اقصی۔ میں نے کہا، ان کے درمیان کتنی مدت کا فرق ہے؟ فرمایا، 40 سال۔ پھر ساری زمین تیرے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 753۔ حضرت محمود بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے پانی لے کر ان کے کنویں میں کلی فرمائی تھی۔ انہوں نے حضرت اتبان بن مالک سالمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، جو اپنے قبیلے بنو سالم کی مسجد میں ان کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ بدر میں بھی شرکت فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور سیلاب آتا ہے تو میں اپنے قبیلے کی مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، وہاں سے گزرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں
تو میرے ہاں تشریف لا کر میرے گھر میں ایک جگہ نماز ادا فرمائے اور میں وہاں نماز پڑھا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں آؤں گا۔ جب دن کافی چڑھ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی، میں نے اجازت دے دی۔ آپ بیٹھے نہیں، پہلے فرمایا تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر دیا جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا تھا، اور وہ جگہ اس مقصد کے لیے مخصوص تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ہم نے آپ کے پیچھے صف بنا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا دی۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانے کے لیے روک لیا جو ابھی تیار ہو رہا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 754۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرے گھر تشریف لا کر میرے لیے گھر میں ایک مسجد یعنی نماز کی جگہ مقرر کر دیجئے جہاں میں نماز پڑھا کروں۔ اس وقت وہ صحابی نابینا ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس صحابی کی فرمائش پوری کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 755۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے ایک چچا جان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لا کر کھانا تناول فرمائیں اور نماز بھی ادا فرمائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ گھر میں ایک پرانی چٹائی تھی، انہوں نے اس کے ایک حصے کو صاف کرا کے اس پر پانی چھڑکوا دیا تاکہ نرم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی اس چٹائی پر نماز ادا فرمائی اور ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت میں مذکور فحل سے مراد ایسی چٹائی ہے جو کثرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو چکی ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 756۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں تعمیر کی جائیں، انہیں پاک صاف رکھا جائے اور انہیں خوشبو لگائی جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 758۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے، انہیں پاک رکھنے اور انہیں خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 759۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی دیوار پر بلغم نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لے کر اسے کھرچ دیا، پھر فرمایا کوئی شخص جب بلغم تھوکنا چاہے تو سامنے نہ تھوکے نہ دائیں طرف تھوکے، اسے چاہیے کہ بائیں طرف تھوکے یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 761۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ مسجد میں قبلے کی طرف دیوار پر بلغم نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچ دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، لہذا کسی کو نماز کے دوران میں سامنے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 763۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر لگا ہوا تھوک کھرچ دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 764۔ حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد ایک آدمی بولا مجھے کون سرخ اونٹ کی اطلاع دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے وہ اونٹ نہ ملے، مسجدیں تو جس کام کے لیے بنی ہیں اسی کے لیے ہی بنی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 765۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 766۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، جو شخص کسی کو گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے سنے اسے چاہیے کہ کہے اللہ کرے وہ چیز تجھے نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 767۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اونٹوں اور بکریوں کے باڑے کے سوا کوئی جگہ نہ ملے تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو، اونٹوں کے باڑے میں نہ پڑھو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 768۔ حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو اور اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہ شیطانوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 769۔ حضرت صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھی جائے، بکریوں کے باڑے میں پڑھ لی جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 770۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 772۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب باہر نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور کہے اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے مردود شیطان سے محفوظ رکھ۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 773۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو بھی خوب سنوار کر کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف آتا ہے تو صرف نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نماز کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، اس کو اسی طرح ثواب ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک وہ نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے ثواب کے لحاظ سے نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 774۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو نماز کے لیے دوڑ کر نہ آؤ، بلکہ معمول کے مطابق مناسب رفتار سے اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ، پھر جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 775۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت وضو پورا سوار کر کرنا جب دل نہ چاہتا ہو، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 776۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کل اسلام کی حالت میں ملے، اسے چاہیے کہ وہ پابندی سے 5 نمازیں وہاں ادا کیا کرے جہاں ان کی اذان ہوتی ہے، یعنی مساجد میں جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ہدایت والے کاموں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے کام مقرر کیے ہیں۔ میری زندگی کی قسم، اگر تم سب گھروں میں نماز پڑھنے لگو
تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کی حالت تھی کہ نماز با جماعت سے صرف وہی منافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا تھا، اور میں نے دیکھا ہے کہ بیمار آدمی کو 2 آدمیوں کے سہارے سے لایا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ صف میں شامل ہو جاتا، اور جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو اچھی طرح بنا سنوار کر کرتا ہے پھر مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اس میں پہنچ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ جو قدم بھی طے کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک غلطی معاف فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 777۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف بکثرت چلنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 780۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف زیادہ چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کے حصول کی خوشخبری دے دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 781۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے زیادہ دور ہو پھر جو اس سے بھی زیادہ دور ہو تو اس کا ثواب پہلے شخص سے بھی زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 782۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک انصاری صحابی کا گھر مدینے میں سب سے دور تھا، اس کے باوجود اس کی کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت ادا ہونے سے نہیں رہتی تھی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس پر ترس آیا، میں نے کہا، فلاں صاحب، اگر آپ ایک گدھا خرید لیں تو راستے میں ریت کی گرمی برداشت کرنے سے اور پتھروں سے ٹھوکر لگ جانے سے محفوظ رہیں اور زمین کے کیڑے مکوڑوں یعنی سانپ بچھو وغیرہ سے بھی بچ جائیں۔ اس نے کہا، قسم ہے اللہ کی، مجھے تو یہ بات پسند نہیں کہ میرا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہوا ہو۔ اس کے یہ الفاظ مجھے بہت گراں محسوس ہوئے، حتیٰ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہو کر یہ بات عرض کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب فرما کر دریافت فرمایا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہی بات کہہ دی اور کہا کہ اسے اپنے قدموں کے نشانات پر ثواب کی امید ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے جس ثواب کی نیت کی ہے وہ تجھے مل جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 783۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قبیلہ بنو سلمہ کے افراد نے چاہا کہ اپنی موجودہ رہائش ترک کر کے مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ وہ مدینے کے اطراف کو خالی چھوڑ دیں، اس لیے آپ نے فرمایا، اے بنو سلمہ، کیا تمہیں اپنے قدموں سے ثواب کی امید نہیں؟ چنانچہ وہ لوگ وہیں اقامت پذیر رہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 784۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، انصار میں سے بعض حضرات کے گھر مسجد سے دور تھے، انہوں نے قریب آنا چاہا تو یہ آیت نازل ہو گئی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں اور ان کے نشانات بھی لکھتے ہیں، چنانچہ وہ لوگ وہیں ٹھہرے رہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 785۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس کے گھر یا بازار میں پڑھی ہوئی نماز سے 20 سے زیادہ درجے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 786۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز با جماعت تم میں سے کسی اکیلے کی نماز سے 25 حصے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 787۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 788۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آدمی کے اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 789۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا آدمی کے اکیلے نماز پڑھنے سے 24 یا 25 درجے زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 790۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ نماز کی اقامت کہلواؤں، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے پاس کچھ مردوں کو لکڑی کے کٹھوں کے ساتھ لے جاؤں اور ان پیچھے رہ جانے والوں کو گھروں سمیت آگ سے جلا دوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 791۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے کسی عذر کی صورت کے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 793۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے سنا، لوگوں کو جماعت ترک کرنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ضرور مہر لگا دے گا، پھر وہ ضرور غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 794۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ جماعت ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ میں ضرور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 795۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوں، خواہ انہیں گھسٹتے ہوئے آنا پڑے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 796۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر جو نمازیں سب سے بھاری ہیں وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور حاضر ہوتے، خواہ گھسٹ کر آنا پڑتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 797۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مسلمان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب تک وہ نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے وہ ثواب کے لحاظ سے نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اور نماز کے بعد جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی تب تک فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ اس کو یہ دعائیں ملتی رہتی ہیں جب تک وہاں اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے اور جب تک وہ اس جگہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 799۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 800۔